دوستوں، جب رمضان گرمیوں کے موسم میں پڑتا ہے اور جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک، سورج ڈوبنے تک، اس درمیان وہ پانی کی ایک بوند بھی اپنی زبان پہ نہیں رکھتا. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی شکل میں برت کو، فاسٹ کو، روزے کو رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ جب پیاس لگتی ہے تو لگتا کیسا ہے. گرمی کے موسم میں 11 بجے سے پہلے ہی صبح کے پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے. 12 سے 1 کے درمیان برداشت سے باہر ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد سے لے کے شام تک ضبط کرنے کا وہ حال ہوتا ہے کہ شاید جسم کا رواں رواں مانگ رہا ہوتا ہے پانی. لیکن اس کی رضا کے لیے ہم ضبط کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. اب ذرا کلپنا کر کے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو روزے کی حالت میں 3 دنوں تک رکھ دیا جائے کیا حالت ہوگی؟ جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ لوگوں کو روزے کے مہینے میں بے ہوش ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تھوڑی محنت کر دی، تھوڑا لمبا سفر کر دیا، پیدل چل دیے، یا کوئی ایسا کام کیا جس میں جسمانی محنت بہت پڑتی ہو، ان کو میں نے بے ہوش ہوتے دیکھا ہے. 3 دن میں کیا حال ہوگا؟ سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. ہے ایک مثال ہے، ذرا پیچھے جانا پڑے گا. سن 680 کا واقعہ، جب 70-72 لوگ سفر میں ہیں، اور وہ بھی کہاں؟ ریگستان کا سفر، جہاں ٹمپریچر 50 ڈگری سے بھی تجاوز کر جائے. اس ریتیلے علاقے میں کسی کو گھیر لیا جائے، اور گھیرا بھی کہاں جائے؟ ندی کے کنارے، اور پانی روک دیا جائے. آپ یقین کریں کہ 6 مہینے کا بچہ، باپ خود پیاسا ہے اور بیٹے کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی زبان اینٹھی جا رہی ہو، اور وہ باپ اس 6 مہینے کے بچے کو اپنے گود میں لے کر کے اور ان پانی روکنے والے ظالموں کے پاس جائے، اس ارادے سے کہ شاید یہ چھوٹے سے بچے پہ ترس آ جائے اور وہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے مشق میں پانی بھرنے دیں یا اس بچے کی پیاس بجھانے دیں. اور ایک سنسناتا ہوا تیر آ کے اس بچے کے گلے میں گھس جائے. کیا حال ہوا ہوگا اس باپ کا؟ ہم تو سوچ کے بھی گھبرا جاتے ہیں. دماغ اس کو اس حد کو نہیں محسوس کر پاتا. نہ تو پیاس کی اس شدت کو ہم محسوس کر پاتے ہیں کیونکہ ہم گزرے نہیں ہیں ادھر سے، اور نہ اس درد کی شدت کو محسوس کر پاتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی کوئی دوسری مثال ہے بھی نہیں کہ ہم اسے محسوس کر پائیں. اور کرنے والے کون لوگ؟ کیا چاہیے تھا انہیں؟ جو ظلم کی اس حد تک چلے گئے. ستا، حکومت، خلافت، گدی، کیا چاہیے تھا؟ سچ کہوں، کل ہی ایک شعر ہو گیا، ذہن اسی چیز کو سوچ رہا تھا، اس کربلا کے واقعے کو. ایک شعر ہو گیا مجھ سے، وہ میں آپ کو عرض کروں. ایک سوال ہے کہ آل نبی کا خون لیے آستین پر، آل نبی کا خون لیے آستین پر، کس منہ سے آخرت میں اٹھو گے بتاؤ تو.